آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم سینٹرل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ارجنٹلی یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کرنا پڑا۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ حکومت کے ساتھ ہمارا پہلے دن سے یہ طے تھا کہ جس وقت تک ہم حکومت کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، میری مراد مذاکرات کی ہے، اس وقت تک حکومت کسی بھی جگہ پہ ڈسکنیکشن نہیں کرے گی۔ وہ بقایا جات اس تحریک کے دوران کے بقایا جات ہوں یا اس سے سابقہ بقایا جات ہوں جو کئی سالوں پہ محیط ہیں، اور کسی بھی جگہ پہ عوام کو جو ہے ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہمیں افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ حکومت، میں یہ کہوں گا کہنا پڑ رہی ہے میں یہ بات کہ حکومت ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، کہ ایک طرف تو حکومت بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور دوسری طرف محکمہ برقیات کے جو اعلی کار ہیں ان کو الگ ایک بریفنگ دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جا کے ہراساں کیا جائے۔ ٹیمیں بنائی گئی جو لوگوں کو گھروں میں جا کے ہراساں کرتے ہیں، دکانوں پہ جا کے ان کو ہراساں کر رہے ہیں کہ آپ کے بجلی بلات بہت زیادہ ہوں گے، آپ بجلی بلات جمع کرائیں، آپ کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ اور ایک اور بات جو ان دنوں زیادہ چل رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جہاں کہیں ٹرانسفارمر میں فالٹ آتے ہیں، اس سے پہلے بھی ٹرانسفارمر کے فالٹ آتے تھے تو اسی دن یا دوسرے دن ٹرانسفارمر متبادل جو ہے وہ لگ جاتا تھا، اور اب یہ ہے کہ کئی کے دن جو ہے ٹرانسفارمر جو ہے اگر کہیں فالٹ آتا ہے وہ جان بوجھ کے ان ٹرانسفارمر کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی سے متنفر کیا جائے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے آپ جو ہے زیر بار ہو رہے ہیں، آپ کی بجلی جو بند کی جا رہی ہے، آپ کے ٹرانسفارمر جب خراب ہوتے ہیں ہم ان کو ریپیئر نہیں کرتے، اسی طرح ہم آپ کے جو بجلی کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، اس کی بھی بیسک وجہ یہ جو آپ لوگوں کا ایک گٹھ ہوا ہے، جو آپ اکٹھے ہیں، یہ اس وجہ سے ہم آپ کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو ہم آج پریس کانفرنس کے کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کو ایڈریس کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اس سے معاملات ہوئے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر اسٹیٹ کے وزیر اعظم نے یا اسٹیٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اوپن میڈیا کے سامنے یہ طے کیا ہوا ہے، بلکہ لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بیٹھ کے طے ہو گیا تھا کہ جس وقت تک ہماری یہ تحریک جاری ہے ہمارے دھرنے بھی قائم رہیں گے، ہمارے چھوٹی موٹی تقریبات بھی جاری رہیں گے، اور بجلی بلوں کا بائیکاٹ بھی جاری رہے گا، اور حکومت کسی جگہ پہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گی۔ یہ بات اسٹیٹ کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ کی، اسٹیٹ کی کمیٹی نے ہمارے ساتھ کی، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ ایسی کون سی سپر پاور ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ کے وزیر اعظم یا اسٹیٹ کی کمیٹی سے اوپر کے اختیارات رکھتی ہے۔ یا تو اس کو سامنے لایا جائے، اور نہیں تو پھر یہ خود اپنا جو ہے وہ استعفیٰ دے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں پہ جو عمل درآمد کرا سکے۔ اگر حکومت اتنی کمزور ہے، یہ کمیٹی اتنی کمزور ہے، تو پھر اس کو یہ اقرار کر لینا چاہیے کہ ہم ڈمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، ہمارے پاس ڈیسیژن کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یا پھر ان لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ جو حکومت کے یا اس کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ہونے والے جو معاہدات ہیں ان کو سبوتاژ کرتے ہیں۔ یہ چیز آج حکومت کو اپنے موقف میں کلیئر کرنا پڑے گا۔ میں یہ ڈائریکٹ اسٹیٹ کے وزیر اعظم کو ایڈریس کرتا ہوں کہ ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی کہ کیا وہ اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں، کیا وہ بااختیار ہیں، یا ان سے اوپر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسٹیٹ کو نظام چلا رہے ہیں اور اسٹیٹ کے وزیر اعظم سے اوپر ان کے جو اختیارات ہیں۔ یہ آج ان کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ چیز کلیئر نہیں کرتے تو پھر اوپن وہ کہہ دیں ٹھیک ہے مذاکرات ختم ہے، ہمیں اوپن اناؤنس کر دیں، ہم بھی سڑک پہ آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جو انہوں نے کرنا وہ کریں۔ لیکن یہ بات ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم کہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتا کے رہیں گے کہ عوامی حقوق جو ہے کس طرح لیے جاتے ہیں، عوام اپنا حق کس طرح لیتی ہے۔ اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے، بغیر سیاست کے ہم عام غریب کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس تحریک کے اندر عوام کی اتنی کاؤنسلنگ کر دی ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ اس میں سے مائنس بھی ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے۔ یہ میری بات آپ ریکارڈ کر لیں، ہم مر جائیں، ہم بک جائیں، یہ تحریک نہیں رکے گی، کیونکہ یہ تحریک عام آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ ایک غریب یہ بات سمجھ چکا ہے کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں میرے ٹیکس کے اوپر یہ حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح جائیں، ہم نے پہلے دن سے بات کہی ہے کہ ہم اس جمہوری نظام کو چاہتے ہیں، ہم اس کو وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہتے، اسی کے اندر ہماری بھی عزت ہے اور آپ کی بھی بقا ہے۔ لہذا اگر اس طرح دیکھا جائے انتظامی طریقہ کار سے تو میرے خیال راول پنڈی سے زیادہ آبادی ہماری نہیں ہے، تو اگر وہاں پہ ایک کمشنر یا ڈپٹی کمشنر نظام چلا رہا ہے تو یہاں پہ اتنی بڑی فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی کابینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک ریاست ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے، تو پھر آپ کو بھی کچھ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کی عیاشیوں کے لیے جو بھیجا ٹیکس یا اس طرح کی جو بدماشی ہم نہیں مانیں گے۔
آپ نے جو ہمارے ساتھ، آپ کی کمیٹی نے ہمارے ساتھ جو بیٹھ کے ایک ایم او یو سائن کیا ہے، بقول آپ کے جو تحریر ہوئی ہے 3 جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے. ہم نے آپ کو پھر 5 دن دے دیے. ہم 7 جنوری تک آپ کو ٹائم دے چکی ہے ہماری کمیٹی. اور انشاءاللہ اگر 7 جنوری تک ہمارے معاملات حل نہ ہوئے، 21 تاریخ کو جو ہم نے 21 دسمبر کو بل نظر آتش کرنے کو جو پوسٹ پون کیا تھا، انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم وہ کام کریں گے. اور 8 تاریخ کے بعد جو کال ہم نے دینی ہے، وہ کال آپ کو بھی یاد رہے گی اور ہمیں بھی وہ کال یاد رہے گی کہ ہم نے کیا کال دیا اور اس کال کو ہم نے کس طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا. لہٰذا ہم بارہا آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس کمیٹی کو آپ لائٹ نہ لیں. یہ اس کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کی عوام کا مسئلہ ہے. یہ 76 سالوں کا مسئلہ ہے کہ آپ نے 76 سالوں سے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ یہ جو ہم بجلی بلوں کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں یہ ہم وفاق کو دے رہے ہیں، جبکہ یہ سارا پیسہ آزاد کشمیر کے 101 اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، جس کے بعد آپ عیاشیاں کرتے ہیں، آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. یہ چیز اب عوام آپ کو نہیں کرنے دے گی. آپ کو اب ایک کفایت شعاری کے اوپر آنا پڑے گا. غریب عوام کو اس کے حقوق دینے پڑیں گے، اور جب تک آپ غریب عوام کو اس کے حقوق نہیں دیں گے، میری مراد سستی بجلی، سستا آٹا اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں، جب تک آپ یہ سیٹل نہیں کریں گے، یہ عوام آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی. اور یہ عوام ہمیشہ سڑکوں پہ رہے گی اس وقت تک جس وقت تک یہ معاملات ہمارے سیٹل نہیں ہوتے.